اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماندے نے، اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل جائے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیں نا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے سورۃ ال عمران میں، اللہ اور اللہ کے رسول انہاں دے آکھے لگو، فرما برداری کرنا، آکھے لگنا، یہ ایک ہی مطلب جے تے تاکہ تواڈے اتے رحم کیتا جائے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے، اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرماتے ہیں نا، اے جڑے پہلے انبیاء علیہ السلام دے واقعات تواڈے تی پہلا جنہ بندیاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے آکھے نہ لگ کے، انبیاء علیہ السلام دے آکھے نہ لگ کے یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کیتے، وہ انہاں تے کس طرح عذاب آئے۔ اے قوم عاد، سمود، اے امن دے اگے واقعات تے دیکھو انہاں نال اللہ تعالیٰ دی ذات نے کس طرح انہاں قوماں نوں غرق کیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے، وہ تواڈے دی پہلا انہاں جھٹلانے والیاں دا انہاں دا انجام کی ہویا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی کہ اپنی ایمان تے قائم رہنا،
سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا، تے اللہ تعالیٰ دی ذات اے غالب اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے تسی رہو دے۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے کہ تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز سے قدرت رکھ دی ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا، یعنی کہ جڑے شکر گزار بن دے انہوں نے اللہ تعالیٰ دی ذات نیک بدلہ عطا فرمائے دی۔ بعض اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مار سکتا، یعنی کہ اللہ کا حکم نہ ہوئے تے کسی نو موت آ ہی نہیں سکتی۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، یعنی کہ جڑے بندے دنیا کے طلبگار دے نا تے اللہ تعالیٰ یاد فرماندی ہے انہوں نے اسی کچھ دنیا دینے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صبر کرنے والوں پسند فرماندی ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب۔ اے اللہ تعالیٰ کی یاد فرما دے نا کہ جے اگر تسی کافراں دیاں گلاں منو دے تے پھر او تانوں یعنی کہ اپنے دین تو جڑا دین اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیتی ہے وہ تی ہٹا دین دے، تسی مرتد ہو جاؤ دے تے پھر تسی اللہ دے ہاں عذاب دا انتظار کرنا جے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ ہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اسی وجہ سے
کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جگرنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیزوں پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے، واقف ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو اور کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے تو پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف ہی چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیزوں کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے بید سے بخوبی واقف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نو ہر چیز دا علم ہے جو کچھ ساڈے اندر ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی، یعنی کانڈ دیتی، اس دیہڑے جس دن دونوں جماعتوں کی مد بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں۔ دیکھو نا جی، اللہ تعالیٰ یاد فرماندی کہ بعض بندے یہو ہی سمجھتے ہیں کہ اگر اسی جنگ تے نہ جاندے تے یا ساڈے بھرا جڑے جنگ تے گئے نے اگر وہ نہ جاندے تے وہ بچ رہندے، یہ ساڈے بھی ویسے اکثر گمان کیتا جاتا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ کی ذات انہوں نے فرماندے نے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا اور مارتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرمانے والے جڑے بندے یہ سمجھتے ہیں تو وہ گھر رہ کے زندہ رہ کے دکھا سکتے،
تو ایک اللہ والے آئے نا تو انہوں نے باہر سپ لڑ گیا، بندے پا کے انہوں نے ہسپتال لے گئے تو یہ اوشا ہی نے تو ڈاکٹر نے دیکھ کے تو انہیں آخیا وا بڑی دیر کر چڑی جے، اگر پورے جسم یہاں دے زہر پھیل گئے تو معذرت نال بہت دیر ہو گئی ہے، یہاں دے بچنا ہوں ممکن نہیں۔ تو اللہ والے فرمان لگے وا ڈاکٹر صاحب جنہ دے جسماں وچ زہر نہیں پھیلیا وہ بچ رہن دے۔ تو ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ والا ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ دی ذات وال دھیان رکھتا ہے۔ تو سیم اتنے اللہ تعالیٰ دی ذات اس آیا مبارکہ وچ فرما دے نا وا جڑے بندے سمجھتے ہیں اگر وہ جنگ تے نہ جاندے تے انہوں نے بچیاں رہنا آیا۔ اے تھوڑا جہا خیال کرو، اسی سارے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سانو پیدا ہی کیتا ہے کام واسطے، مرن واسطے، مرن دی تیاری واسطے، اور سانو وہ تیاری اپنی مکمل کرنی چاہیے، اپنے اللہ علیہ وسلم دے اکھے لگ کے سانو زندگیاں گزارنیاں چاہیے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی یہ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین ہاں تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما دے نا تسی مر جاؤ یا تو ماریا جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر جب اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ یعنی مدد کرنے والی اللہ